بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری خود کی زندگی کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا جو مجھے بدل کر رکھ دے گا۔ میری زندگی کی کہانی بہت عجیب ہے۔ میں جب کالج میں پڑھ رہا تھا، جب گاؤں اپنی حویلی گیا، مارچ کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا، مگر مسلسل ایک ہفتے سے ہونے والی بارشوں کی وجہ سے موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس خوشگوار موسم میں پورا گاؤں خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں چھت پر ٹہل رہا تھا۔ خاموشی کے عالم میں کہیں کسی درخت سے الو کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تبھی دور سامنے سے ایک سیاہ پرندہ اڑتا ہوا ہماری حویلی کے پاس ایک قبرستان نما مکان کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ سیاہ پرندہ عام پرندوں کی نسبت کچھ بڑا تھا۔ اس کے سیاہ پروں میں کہیں کہیں سنہری رنگ کی جھلک بلب کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہی تھی، جو اس کے سیاہ رنگ کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ پر جب وہ پرندہ اوپر کو میری جانب دیکھ رہا تھا تو پتہ نہیں کیوں اس کے دیکھنے سے مجھے خوف محسوس ہوا۔ پھر اپنے ذہن میں آئے وہم کو دور کیا۔ وہ ایک پرندہ ہے، میں بھلا کیوں اس پر اتنی توجہ دے رہا ہوں؟ ہماری حویلی کے ساتھ ایک پرانا مکان تھا جس کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ دادا ابو نے مرتے وقت وصیت بھی کی تھی کہ کبھی اس گھر میں کوئی داخل نہ ہو، پر کبھی میں نے اس گھر میں اپنا بچپن گزارا تھا۔ پر اب اس گھر کی حالت قبرستان جیسی ہو چکی تھی، اور وہ سیاہ پرندے نے چھت سے اڑ کر اس مکان کے گرد 7 چکر لگائے، پھر اس مکان کے صحن میں اتر گیا۔ پھر مکان کے صحن میں بیٹھ کر اطراف میں دیکھنے لگا، اور تبھی اس طرح ایک اور پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ سرخ پروں والے پرندے نے عجیب سی آواز نکالی جس نے اس مکان کی خاموشی کو ختم کیا۔ یوں لگا کہ جیسے اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا ہو۔ میرے لیے یہ سب ایک سحر انگیز منظر تھا، اور چند لمحوں میں ہی وہ دونوں پرندے غائب ہو گئے، یوں جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ پرندوں کے روپ میں یہ کون تھے، اور مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میں تب اس بات کو بھول چکا تھا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، پر اب جب سے گاؤں سے آیا تھا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مجھے پکارتا ہے۔ ایک سریلی آواز میرا پیچھا کرتی ہے۔ میں اپنے خوابوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ خواب بس خواب ہی ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، وہ خوابوں میں آ کر ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ میرا اب ہاسٹل میں دل گھبرانے لگا تھا، اس لیے میں اپنے چچا کے گھر شفٹ ہو چکا تھا۔ وہ پہلے بھی بہت کہا کرتے تھے، پر میں نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی تھی، اور اتنے عرصے بعد میں خود چچا کے گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ چچا میرے کاروباری آدمی تھے اور شہر میں رہا کرتے تھے۔ گاؤں میں بس میرے ابا تھے جو دادا ابو کے جانے کے بعد ان کے آستانے کو چلا رہے تھے۔ میرے ابا اور چچا 2 بھائی تھے، اور چچا کی 2 بیٹیاں تھیں، اور میری ایک چھوٹی بہن تھی۔ میں کچھ دیر گھر کو دیکھتا رہا، چہل قدمی کرتا رہا، جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ارد گرد نظر دوڑائی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اب ہر وقت یہی وہم ہوتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا۔ مجھے پھر سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگا کہ جیسے میرا دم گھٹ جائے گا، اور میں ہاسٹل سے بھی اسی لیے نکلا تھا۔ وہاں بھی مجھے ایسا ہی احساس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبھی چچا نے مجھے پکارا، کہنے لگے، ہاں تو برخودار، پھر کیسا لگا گھر؟ تم تو اپنے چچا سے ایسے دور رہا کرتے تھے جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں۔ اب اتنے سالوں بعد ہمارے گھر آئے ہو، میں تمہیں اب یہاں سے جانے نہیں دوں گا، خاص کر تب تک جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ اور چچا نے کہا کہ جانتے ہو بیٹا، میری بہت خواہش تھی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میرا وارث ہوتا، پر جب تم پیدا ہوئے تو بھائی صاحب نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارا بھی تو بیٹا ہے، اور تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہم نے پالا تھا، تم کبھی مجھ سے دور نہیں رہا کرتے تھے۔ اور جانتے ہو جب میں گاؤں سے شہر آیا، کیونکہ مجھے بابا شاہین کے کام سے کوفت ہوا کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ برا کام کرتے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ میرا وہ سب شوق نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا جیسا گناہگار انسان یہ کام نہیں سنبھال سکتا، اور تب تم میرے ساتھ نہیں آئے تھے۔ مجھے اس دن لگا کہ تم میرے بیٹے نہیں بلکہ بھتیجے ہی رہو گے۔ اگر میرے بیٹے ہوتے تو میرے ساتھ آتے، تم کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتے تو مجھے بہت اچھا لگتا، پر ایک حادثے کے بعد سب کی زندگیاں بدل گئیں۔ تم لوگ ہمیشہ کے لیے اپنی حویلی میں شفٹ ہو گئے، اور میں شہر کا ہو کر رہ گیا۔ اس حادثے میں بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے، اور اب جب تم اتنے سالوں بعد یہاں آئے ہو تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پھر سے جینے لگا ہوں۔ چچا سائیں کی باتیں سن کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کتنی محبت کرتے تھے مجھ سے، اور میں ہر بار ان سے دور ہوتا جاتا تھا، کیونکہ اماں کہتی تھی کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں تمہارے چچا سے، اس کی وجہ سے تمہاری پھپھو کی جان گئی ہے۔ پر کون سی پھپھو اور کون سا حادثہ؟ میری تو کوئی پھپھو تھی ہی نہیں، کسی نے مجھے سچائی نہیں بتائی تھی، اور بابا سائیں اپنے بھائی سے دور نہیں رہا کرتے تھے۔ اور اب میں کیوں چچا کے گھر آیا تھا؟ ہاسٹل میں کیا تھا جو مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر طبیعت میں ایک بے چینی تھی، ایک ایسی بے قراری جس کا میں اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔
کچھ دن ایسے گزرے کہ میں چچا کے گھر سے کالج جاتا پر میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں جیسے کسی چیز پر دھیان لگانے کی کوشش کرتا تو مجھے کسی نسوانی آواز سنائی دیا کرتی، جیسے اس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی ہو۔ مجھے ایک خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کالج سے واپس گھر لوٹ آیا اور سوچا کہ بابا سعید سے بات کروں گا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ایسے ہی سب رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ رات کو بھی جب سوتا تو ایسے لگتا جیسے کوئی میرے قریب آ کر لیٹا ہو، کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہو، اور اب تو آئینے دیکھتے وقت بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میں نہیں ہوں۔ میری حالت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ چچا نے بھی ایک دن مجھے کہا کہ حماد بیٹا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے تم بتا سکتے ہو، اور جب میں چچا سائیں کو بتانے کی کوشش کرتا تو مجھے غنودگی طاری ہونے لگتی، اور چچا سائیں کو لگتا کہ میں زیادہ گھر سے باہر رہتا ہوں اور تھکن کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ میں پورا کمرہ چھان مارا۔ میں نے خود ایک لڑکی کو کمرے میں دیکھا تھا اور پریشانی سے کمرے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، جو میری کزن جس کو بابا صاحب میرے لیے منتخب کر چکے تھے، جس کو کبھی میں نے نظر اٹھا کر بھی دیکھا نہیں تھا، اور نہ گھر کی عورتوں کو اجازت تھی نامحرم مردوں کے سامنے جانے کی، اور ابھی ہادیہ میرے لیے نامحرم تھی، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ویسے میرے کمرے میں آیا اور اس سے پیچھے سے آ کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی تو مجھے بہت غصہ آیا، اور اس کو بے حیا اور نہ جانے کیا کیا بول دیا میں نے، اور وہ آنسو بہاتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گی، اور مجھے وہ بہت اچھی لگا کرتی تھی، اور دل ملامت بھی کر رہا تھا کہ میں نے اتنا غصہ کیوں کر دیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہادیہ کمرے میں چھپی ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب دور کہیں سے الو کے بولنے کی آواز آئی، جو کافی دیر سے سونے کی کوشش میں کر رہا تھا۔ اس آواز کو سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بھلا یہ آواز کیوں سنائی دے رہی ہے؟ یہ کوئی ویران علاقہ یا گاؤں تو نہیں تھا، میں تو چچا کے گھر شہر میں موجود تھا، پر یہ آواز کیوں؟ اور تبھی باہر سے ان میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹی ہے۔ مجھے لگا کہیں کوئی چور گھر میں گھس آیا ہو۔ جلدی سے جوتا پہنا اور صحن میں جھانکا۔ رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی کی وجہ سے کچھ اجالا تھا۔ صحن میں لگا ہوا بلب بجھ چکا تھا، جبکہ چچی کی عادت تھی وہ صحن کی لائٹس ہمیشہ آن رکھا کرتی تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تو پیروں سے کوئی چیز ٹکرائی۔ یہ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، اور تب سمجھ آئے کہ شاید صحن کا بلب ٹوٹ کر گرا ہے، پر کیسے؟ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور تبھی میرے سر کے اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا گیا۔ اس کے پرندوں کی پھر پھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سر نیچے کیا اور وہ پرندہ اڑتا ہوا سامنے دیوار پر بیٹھ گیا۔ میں اس پرندے کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ وہی سیاہ پرندہ تھا جس کو کافی عرصہ پہلے گاؤں کی حویلی کے پاس میں دیکھ چکا تھا، جس کے پروں میں سنہری رنگ کسی سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ اب دیوار پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے قدم اس دیوار کی طرف بڑھائے جہاں وہ پرندہ بیٹھا تھا، مگر جیسے جیسے میں اس پرندے کے قریب جا رہا تھا اس کا سائز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پرندے کے قریب جاتا، اس پرندے نے خوفناک آواز نکالی اور دھوئیں کی شکل میں اڑ گیا، اور ایک عجیب مہک نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا اور سوچنے لگا نہ جانے اس پرندے میں کیا تھا جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا، اور یہ پرندے اس گھر میں کیا کر رہے تھے، اور رات کے وقت کون سے پرندے ہوتے ہیں؟ پرندے تو مغرب کے بعد ہی اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اگر پرندہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہی سوچتے سو گیا جب خواب میں دیکھا کہ ایک تاریک جنگل تھا جہاں پر میں بھاگے جا رہا تھا، یوں جیسے کوئی میرے پیچھے لگا ہو۔ رات کی تاریکی میں جنگل اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ میری سانس پھول چکی تھی، مجھ سے مزید بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ہمت جواب دے چکی ہے، اور مجھے پھر سے وہی پرندے کی آواز سنائی دی، اور ایسا لگ رہا جیسے وہ پرندہ میرے سر کے اوپر ہے اور مجھے اپنے پنجوں میں جکڑ کر اٹھا کر لے جائے گا، اور وہ پرندہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اٹھنا چاہ رہا تھا پر اٹھ نہیں پا رہا تھا، میری ہمت جواب دے چکی تھی، اور اب وہ سیاہ پرندہ بالکل میرے سامنے تھا، اور میرا راستہ روک کے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا، اور جیسے اس نے مجھے پنجہ مارنے کی کوشش کی تبھی ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں پسینے سے شرابور تھا، اور جلدی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں پانی پی لیا، اور جب پانی کے گلاس پر اور پاس پڑے جگ پر نظر پڑی تو میں چیخ پڑا تھا۔ میں ایک لڑکا تھا پر جو خوف مجھے گھیرے ہوئے تھا، میں ڈر چکا تھا۔ میں کوئی ڈرپوک انسان نہیں تھا، اور ایک چیز ہمیں حقیقت میں دکھائی دے تو ڈر تو محسوس ہوتا ہے۔ میری چیخ کی آواز سن کر چچی اور چچا بھاگتے ہوئے آئے۔ میں نے جگ کی طرف اشارہ کیا تو جگ میں خون نہیں تھا بلکہ پانی پڑا تھا۔ چچا نے مجھے تسلی دی، کہنے لگے بیٹا ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہوگا تم نے، پریشان نہیں ہو، سو جاؤ۔ پر جس خواب کو میں دیکھ چکا تھا، جو کچھ پچھلے 6 ماہ سے ہو رہا تھا، میں یہ سب کسی سے بھی بیان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پیروں کا بیٹا ہوں، گدی نشین باپ کا بیٹا ہوں، بھلا مجھے کیا ہو سکتا ہے، پر میرے ساتھ بہت کچھ غلط ہو رہا تھا، اور اب میں نے سوچ لیا کہ بابا سعید سے بات کرتا ہوں۔ اور صبح اٹھتے ہی جیسے بابا سعید کو فون کیا تو ماں جی نے بتایا کہ بابا سعید کافی ماہ سے کوئی چلہ کاٹ رہے ہیں، اور جب تک وہ خود گھر نہ آ جائیں کوئی بھی ان کے پاس نہیں جا سکتے۔
اور تم اپنے چچا کے گھر میں رہنا۔ تمہارے بابا صحیح نے کہا تھا کہ جب تک تم اپنے چچا کے گھر ہو محفوظ رہو گے اور کوئی بھی کام کرنے میں جلد بازی مت کرنا۔ میں نے کہا ماں جی آپ تو چچا کے خلاف تھیں، اب کیا ہوا؟ تو ماں جی نے کہا کہ وہ پرانی بات ہے، تم سے جو کہہ رہی ہوں بس وہی کرنا۔ اور مجھے لگا کہ اماں پھر سے نصیحتیں شروع کر چکی ہیں، اسی لیے میں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ مجھے آج کل ہر شے سے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے دوست کی طرف نکل گیا جو مجھے رستے میں ایک لڑکی ملی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، میں اس کو لفٹ دینے کا کہا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، میں تو بس اس کی خوبصورتی کے سحر میں کھو چکا تھا، اور پھر کہاں اتری کہاں نہیں مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ اب دن رات میں اسی کے بارے میں سوچتا، میرے خیالوں میں وہی رہتی۔ جب چچی نے مجھے اکیلے مسکراتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کس کو یاد کر کے اکیلے اکیلے مسکراتے رہے ہو؟ تو میں چچی سے نظریں چرانے لگا، وہ میری ماں کی جگہ تھی، مجھے ماں بن کر پالا تھا، اور میں بہت خوش نصیب تھا جس کو اتنی محبت کرنے والے رشتے ملے تھے جو مجھ پر جان دیا کرتے تھے۔ میرا خیال ایسا رکھتے جیسے میں کوئی بچہ ہوں، حالانکہ میری عمر 24 سال ہو چکی تھی۔ اب روز مجھے وہ لڑکی ملتی، میں گھر کم جاتا اور زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا، اور وہ میرے بارے میں سب کچھ جاننے لگی۔ اور جب میں نے بتایا کہ پہلے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں جو بہت خوبصورت گھر تھا، میرے بچپن کا آدھا حصہ اسی گھر میں گزرا ہے، اور میری بہت خواہش ہے کہ میں اس گھر کو دوبارہ سے کھولوں، اس گھر میں جاؤں، پر کیا کروں؟ دادا ابو نے اس کو حفاظتی حصار باندھ دیا تھا، وہاں کبھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور اماں کہتی ہیں کہ وہ گھر منحوس ہے۔ اس کے بعد ہم خاندانی حویلی میں شفٹ ہو گئے تھے جو دادا ابو کی تھی۔ میرے بابا سے ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، پہلے اسی گھر میں رہا کرتے تھے جو ایک مکان کی صورت تھا پر بہت خوبصورت تھا، پر اس گھر کو دادا ابو نے ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا، اور پھر دادا ابو کے جانے کے بعد ان کی گدی کو سنبھال لیا۔ تو وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی میری بہت خواہش ہے کہ اس گھر کو دیکھنے کی، تم مجھے لے کر چلو گے وہاں؟ اور میں اتنے میں خوش ہو گیا تھا کیونکہ اسے دیکھ کر لگا کرتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ اس دن بہت خوشی خوشی گھر آیا تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا مجھے کسی سے محبت ہو چکی ہے۔ جب ہادیہ نے میرا راستہ روکا، کہنے لگی تم آج کل کیا کرتے پھر رہے ہو؟ پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ چکے ہو، وہ دیر سے بھی گھر آتے ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ شریف گھروں کی لڑکیاں آدھی رات کو کسی نامحرم کا راستہ روک کر کھڑی نہیں ہوتی۔ ہم کزن ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھ پر حق جمانے لگو، کزن ہو کزن بن کر رہو، بیوی بننے کی کوشش مت کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، شاید تمہیں تائی جان نے بتایا نہیں کہ کچھ دنوں میں ہمارا نکاح ہے، اور پھر تم پر تو بس میرا ہی حق ہوگا۔ اور میں اس کا مذاق اڑایا، میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بھول ہے، یہ تم سے شادی کسی بھی قیمت پر نہیں کروں گا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گا، تم میرے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میرا چچا کے گھر رہنا بنتا تو نہیں تھا، اسی لیے اسی رات میں نے گھر چھوڑ دیا اور ایک دوست کی مدد سے کرائے پر مکان لے لیا۔ وہ مکان میرے رہنے کے قابل تو نہیں تھا، میں ہمیشہ آسائشوں بھری زندگی گزاری تھی، پر جس سے محبت کرتا تھا اس لڑکی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کہیں بھی رہ سکتی ہے، اور ابھی میں گھر سے پیسے بھی نہیں منگوا سکتا تھا۔ میں نے روہی جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس سے بات کی اور ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا، اور نکاح پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں جکڑ لیا گیا ہوں۔ اور جب شادی ہوئی تو بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ جب میں نے بیوی کو منہ دکھائی دینے لگا تو اس نے منع کر دیا اور بولی کہ ہمیشہ لڑکے ہی منہ دکھائی دیا کرتے ہیں، اس بار تو میں ہی دوں گی۔ یہ کہتے وہ غسل خانے میں چلے گئی، جب واپس آئی تو میری چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ ہاتھ میں اپنا سر اٹھائے تھی اور خون پانی کی طرح بہ رہا تھا، اور وہ میری جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر کسی کی بھی جان جا سکتی تھی۔ وہ اپنے سر کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے میری طرف بڑھ رہی تھی، اور تبھی مجھے اپنے خواب یاد آئے تھے جب ایک پرندہ خون سے بھرا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تم کون ہو؟ تب وہ ہنسنے لگی، اس کی آواز خوفناک تھی، اتنی کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لی اور آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ اب تمہارے باپ کو بتاؤں گی کہ کسی کو کیسے قید کرتے ہیں، اب تم میرے شوہر ہو، مر کر بھی تمہیں مجھ سے کوئی جدا تو نہیں کر سکتا، اب تم اسی وقت اس گھر میں لے کر چلو گے جہاں تمہارے دادا نے ہمارے جن زادی سردار کو قید کر رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے میں کتنی مشکلات سے تمہارے قریب آئی ہوں۔ وہ جیسے جیسے میرے قریب بڑھ رہی تھی میرا سانس بند ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا میں کہاں ہوں۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا، اور جب آنکھ کھلی میں اپنی حویلی میں موجود تھا اور میرے ارد گرد دائرہ لگایا گیا تھا جس کے درمیان میں پڑا تھا، اور بابا سے ہی آنکھیں بند کی ایک پرندے کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھے تھے، اور یہ وہی پرندہ تھا جس کو اکثر مکان کے اور چچا کے گھر میں دیکھ چکا تھا۔ وہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا بلکہ جنات کا جوڑا تھا جو اپنی جن زادی کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر بابا صاحب نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بابا صاحب نے کہا کہ جو غلطی تم نے کی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، آج سے تم اس گھر سے اس شہر سے بہت دور زندگی گزارو گے، جب مجھے لگا کہ تمہیں احساس ہو گیا تب تمہیں واپس بلا لیا جائے گا، اور ایک خادم کو کہا کہ مجھے چھوڑ آئے۔ پر میں نے بابا سے کہا کہ ایک بار مجھے حقیقت بتا دیں، پھر میں خود چلا جاؤں گا۔ آپ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو خود سے جدا کر سکتے ہیں؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔
تب بابا سعید نے بتایا کہ ہم 2 بھائی تھے اور ہماری ایک بہن تھی جو ہم سے بڑی تھی، ہم سب کی اس میں جان بسا کرتی تھی۔ جب ایک دن وہ گھر واپس آئے تو اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، ہمارے بابا گھر نہیں تھے اور وہ گھر آ کر رونے لگی اور پھر اسے تیز بخار ہو گیا۔ جب پتہ چلا کہ اس کو ایک جن زادے نے اپنے قید میں کر لیا ہے اور بابا سعید نے اس جن ذات کو اپنے قید میں کر لیا اور اس کو سزا کے طور پر بند کر دیا۔ ہمارے چچا کو پتہ نہیں تھا، وہ زیادہ شہر میں رہا کرتے تھے، وہیں تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، اور واپسی پر گاڑی خراب ہو گئی تو پیدل سفر کرنے لگے اور کھیتوں سے ہوتے ہوئے ایک درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے تو وہاں دیکھا کہ خوبصورت پرندہ قید ہے اور ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے اس پنجرے کو کھول دیا تھا اور وہ پرندہ نہیں تھا بلکہ وہی جن ذات ہے جس نے تمہاری پھپھو پر سحر کیا تھا، اور وہ جن ذات تمہارے چچا کے جسم میں داخل ہو گیا تھا اور اسی کے ذریعے وہ گھر میں داخل ہو گیا، جس کے گھر میں داخل ہوتے ہی تمہاری پھپھو کی جان چلی گئی۔ ان جن زادیوں نے ایک گروہ کی شکل میں ہم پر حملہ کیا تھا اور تمہارے دادا نے اس جن ذات کو مار دیا، اور جو اس جن ذات کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ جو بھی آئے تھے ان سب کو اس گھر کے سین میں قید کر دیا، جہاں سے وہ ساری عمر نکل نہیں سکتی جب تک ہمارے گھر کا کوئی فرد اس گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ تمہاری پھپھو کے مر جانے کے بعد اس گھر کو تمہارے دادا نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ جنات پرندوں کی شکل میں آتے رہے اور ایک دن انہوں نے تمہیں دیکھ لیا، کیونکہ وہ پرندوں کی شکل میں صرف تمہیں نظر آئے تھے، اور انہوں نے تمہیں اپنے شہر میں لینا شروع کر دیا اور تمہارا ہر جگہ پیچھا کیا۔ میں نے تم پر حفاظتی حصار باندھ دیا تھا اور تمہیں ہاسٹل سے تمہارے چچا کے گھر بھیج دیا تھا، پر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا بیٹا اتنا نادان نکلے گا، اور ایک جن زادی نے بہت چالاکی سے ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کی، تم پر اپنی محبت کا زہر پھونک کر تمہیں ہر شے سے بیگانہ کر دیا، اور تم نے اپنے چچا کا گھر چھوڑ کر اس سے نکاح کر لیا۔ اگر مجھے ہادیہ نہ بتاتی کہ تم کسی سے محبت کرنے لگی ہو تو میں کبھی تم تک نہ پہنچ پاتا اور کبھی تمہیں نہ بچا سکتا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، پر وہ تو خود حفاظتی دعائیں پڑھنا اور بھول چکا تھا، جو خود اپنا حصار باندھ کر سونا بھول چکا تھا، بلکہ دنیاوی زندگی کی بھاگ دوڑ میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ بابا سے سب کہہ کر خاموش ہو چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے کی کوشش کی، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا خون نچوڑ لیا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ کتنے ماہ لگے تھے مجھے یہ سب سمجھنے میں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ جنات ہوتے ہیں جو کبھی کسی کا روپ اختیار کر سکتے ہیں۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 4 سال ہو چکے، اور ان 4 سالوں میں جو زندگی میں نے جی لی تھی اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی مسلسل مشقت کا نام ہے، جہاں جو لوگ نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ کچھ انسان بھی شیطان کا روپ اپنائے ہوئے جو کسی کے نہیں ہوتے۔ بہت ٹھوکریں کھا لی تھی میں نے، اور ہادیہ میرے چچا کی بیٹی میری نکاح میں تھی، اس سے شادی ہو چکی تھی اور اس کے کہنے پر بابا نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ زندگی میں اپنے سچے اور مخلص رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، کبھی اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو ٹھکرا کر کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بار زندگی سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔